اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج نہایت ہی مخصوص دن ہے، ولادت باسعادت حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ لہٰذا اس عظیم دن کے موقع پر بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور تمام دنیا کے جہاں کہیں پر بھی مومنین موالیان اہل البیت علیہم السلام اور منتظران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، ان سب کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ہمیشہ سے کاوش ہے کہ ان ایام میں آپ کے لیے خوبصورت پروگرام کربلا مقدسہ سے لے کر آئے اور مومنین ان سے لطف اندوز ہو سکے اور ان کے ایمان کی تازگی ہو سکے۔ البتہ مومنین جہاں کہیں پر بھی ہے، یقیناً مومنین جو ہے وہ با ایمان ہے، چونکہ مومن کہتی ہی اسی کو ہے کہ جو با ایمان ہو، لیکن ظاہر ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ ایک چیز کی تھوڑی سی ریہرسل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ تو اس عنوان سے خوبصورت پروگرامز آپ انشاءاللہ اس چینل سے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور آج جو ٹاپک کے عنوان سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے خود حضرت باب الحوائج عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام۔ موضوع ہمارا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، مختلف موضوعات کے عنوان سے، لیکن چونکہ یہ موضوع بھی حضرت سے مربوط ہے، اور اس کی میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس عنوان سے یہ موضوع حضرت کے ساتھ نہایت ہی ایک ٹچ موضوع ہے، بلکہ تمام شہداء کربلا، حضرت سید الشہداء علیہ السلام، یہ سب وہ موضوعات ہیں کہ جو خود ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے ساتھ ان کا ایک گہرا ربط ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ گفتگو حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے عنوان سے کرنا چاہوں گا۔ تاریخی اعتبار سے میں مختصر عرض کروں کہ جب تک حضرت صدیقۃ الکبریٰ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا حیات تھی، اس عنوان سے کہ ظاہراً جب موجود تھی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ یہ تاریخ ہے، یعنی ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام میں، بلکہ معصومین علیہ السلام میں 2 شخصیات ہے کہ اس ہمسر، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک حیات ہے سید المرسلین دوسری شادی نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری شخصیت ذات حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب تک سیدہ ہے حضرت دوسری شادی نہیں فرما رہے۔ یہ ایک اب اس میں گفتگو ہے، فلسفہ ہے کہ کیا یہ احترام میں ہے، کیا یہ احترام میں ہے؟ چونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے خاتون جتنی زیادہ بھی متدین ہو، چاہے کہیں کی بھی خاتون ہو، اس کا مرد اگر شادی کرے گا تو تھوڑی سی ان کی رنجش ضرور ہوتی ہے۔ شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دلی رنجش اس کو ضرور ہوتی ہے، شاید اس عنوان سے کہ اپنے شوہر سے زیادہ محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی دنیاوی وجہ ہو، یا میں اس کو خدا کے اسرار میں سے ایک سر سمجھتا ہوں، خدا کے رازوں میں سے ایک راز تھا کہ سید المرسلین اور امیر المومنین علیہم السلام شادی نہیں فرما رہے جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہما موجود ہے۔
لیکن خود حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کے حکم کے مطابق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب شادی کا ارادہ کیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے مشورہ فرمایا. تو حضرت عقیل علیہ السلام کے مشورے پر انہوں نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ان کے خاندان کی طرف انہوں نے ترجیح دی. فرمایا کہ یہ خاندان جو ہے شجاع بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل ایمان بھی ہے اور عرب میں معروف بھی ہے اپنی شجاعت کی وجہ سے، اپنے زور بازو کی وجہ سے اور اپنی حکمت کی وجہ سے یہ لوگ یعنی اس قسم کا خاندان. تو لہٰذا اس کے مطابق چونکہ طولانی ہے لیکن حضرت عقیل جاتے ہیں اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد گرامی سے آپ کے رشتے کی بات ہوتی ہے. تو ان کے والد توضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بادی نشین لوگ ہیں، کہاں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہماری ان کے ساتھ کیا برابری، بہتر یہ ہے کہ کسی اور جگہ پر اگر رجوع کیا جائے. تو حضرت عقیل نے فرمایا کہ نہیں، یہ مومنوں کے امیر کا حکم ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حکم ہے. بہرحال شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو جو تربیت ان کی کراتی ہے اس عنوان سے کراتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کے برابر کبھی اپنے آپ کو نہ سمجھنا. وہ آقا زادے ہیں، ہمارے پیشوا ہے، ہمارے آقا ہے، جنت کے سرداران ہیں، وہ ہم لوگوں کی ان کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے. 4 بیٹے اس بی بی کے شہید ہوئے ہیں، 4 بیٹے نوجوان، اور اس میں سے ایک حضرت سرکار وفا ابو الفضل العباس علیہ السلام، باب الحوائج. عزت جہاں پر تمام ہو جاتی ہے کوئی اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ عزت والا سمجھے گا. ہمارے پاک و ہند میں سرکار وفا کا لقب دیتے ہیں کہ وفا کی ایسی مثال آپ نے رقم کر دی، ایسی مثال آپ نے وفا کی رقم کر دی کہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا خوبصورت طریقے سے شعراء کرام پاک و ہند نے ان کو بیان کر دیا. اس میں سے ایک شعر جو بڑا کافی عرصہ پہلے میں نے سنا تھا، اس کے شاعر کا نام تو میں بھول گیا ہوں، شعر بھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس شعر میں ایک عجیب مفہوم انہوں نے بیان کیا. کہتا ہے جب کربلا کے میدان میں تھے تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک ماں کے بچے نہیں ہیں. اللہ اکبر. یعنی حضرت مولا عباس علیہ السلام اور حضرت سید شہداء علیہ السلام. ہمارے پاک و ہند میں کیا، خود اہل عراق بھی باب الحوائج کو جب کچھ لینا ہوتا ہے نا باب الحوائج سے لیتے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام سے بھی کچھ لینا ہو تو سرکار وفا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مانگتے اور مل جاتا ہے. دوسرا لقب جو لقب علمدار ہے، اس لقب پہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا ربط کیا ہے اس موضوع کے ساتھ. کیا ربط ہے ہمارا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے موضوع کے ساتھ؟ کون سا ربط ہے؟ علمدار یعنی کیا معنی ہے علمدار کا؟ یعنی جس کے پاس علم ہو. پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس میں سے ایک جو ہے وہ علمدار ہوا کرتا تھا، علمدار ہوا کرتا تھا، اس میں سے ایک علمدار ہے. یعنی وہ شخص جو سب سے زیادہ مہم ہے، اس کے پاس ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا لشکری، لشکر کا جھنڈا اس کے پاس ہو، جب تک وہ لہراتا رہتا تھا اس وقت تک
جو لوگ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے ہمارا سپہ سالار ابھی ہے، لوگوں میں جان رہتی تھی، لیکن جب وہ جھنڈا تسلیم ہو جاتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے ہمارا سپہ سالار ہی نہ رہا۔ لشکریان حسینی، لشکریان الہی کہ سپہ سالار جو ہے وہ میرے باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرے مولا نے آخر میں جنگ کے لیے بھیجا ہے تاکہ حوصلے جو ہے وہ بنے رہے کہ ہمارا علمدار ابھی ہے۔ آخر میں گئے ہیں اور میرے مولا کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ ایک واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، مقتل دربندی، اسرار و شہادات کے اندر ملا دربندی اس واقعے کو تحریر کرتے، باقی کتب میں بھی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ملا دربندی کا نام میں نے لے لیا چونکہ بہت خوبصورت طریقے سے اس نے ذکر مصیبت سید الشہداء علیہ السلام پر روشنی فرمائی ہے اور کربلا مقدسہ میں دفن ہے۔ اس عالم ربانی نے لکھ دیا، کہا کہ جب شب عاشور ہوئی تو سب شہداء کربلا اس حالت میں تھے جیسے انسان کے اوپر وجد کے حالت نہیں ہوتے، وجد کے حالت۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب ایمان کا درجہ جو ہے نا، ایمان کے اس انداز میں انسان آ جائے تو پھر یہ وجود نہیں رہتا، پھر جو ہے وہ جذبہ، ایک دفعہ جذبہ، خدائی جذبہ وجود میں آ جاتا ہے۔ خدائی جذبات میں سے کچھ ایسے جذبے آ جاتے ہیں انسان کے وجود میں۔ کہا جب شب عاشور ہوئی، نہ تو کوئی سویا ہے، نہ سویا ہے کوئی، نہ کسی لشکر الہی، لشکر حسینی یعنی لشکر الہی، نہ تو کوئی تزلزل ایجاد ہوا، حالانکہ سامنے کا لشکر کتنا ہے، آج تک صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کتنا لشکر تھا۔ کم از کم لوگوں نے 9 لاکھ لکھ دیا، 18 لاکھ لکھ دیا، تعداد مختلف ہے مختلف کتب میں۔ ملا دربندی اس کی تعداد زیادہ بھی لکھے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بہت زیادہ تعداد تھی، یعنی 9 لاکھ کا لشکر، یہ عام جیسے کچھ مقاتل میں 9 لاکھ بہت بڑا لشکر ہوتا ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لشکر جو کہ بظاہر تو چھوٹا سا لشکر ہے، لیکن اس میں سے ہر شخصیت خود ایک لشکر ہے، خود ایک لشکر ہے۔ جذبہ سب کے اوپر طاری ہے، الہی رحمات ان کے وجود کے اوپر برس رہے ہیں، جذبے میں ہے، نہ کوئی سو رہا ہے، اور بلکہ آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں، بڑے مفاخری بھی کر رہے ہیں۔ انسان جب جذبے میں ہوتا ہے نا ایک قسم کی، تو وہ مفاخری بھی کر رہے ہیں۔ شہداء کربلا کہہ رہے ہیں اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم کل اس طریقے سے لڑیں گے۔ بعض نے کہہ دیا ہمارا تعلق جو ہے ایک شجاع خاندان سے ہے، ہم عام جنگوں میں لڑتے تو خدائی جنگ ہے، پھر میں کیا کچھ نہیں کر دوں گا۔ کہتے کسی نے میرے مولا سے پوچھ لیا، مولا عباس سے پوچھ لیا کہ آپ کے والد، ہم اگر جتنا بھی مفاخرہ کریں کہ ہمارے خاندان ایسے تھے، ہمارے خاندان جو ہے ویسے تھے، ہمارے خاندان نے یہ بہادری کر دی، لیکن ہم جو ہے وہ آپ کے بابا جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جس کے شان میں رسول اللہ نے فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ایک ضرب جو حضرت کی ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ ایسی شخصیت کے بیٹے ہیں کہ جس کے بارے میں، جس کے شان میں کہہ دیا کہ کل میں اس کو علم دوں گا، کل میں اس کو علم دوں گا، جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا، وہ فرار والا نہیں ہوگا۔ خیبر کے موقع پر کہہ دیا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًّا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فرار، ایسے شخص کو علم دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کیونکہ کچھ مسلمان بھاگ گئے تھے، تو میرے
آقا نے فرمایا کہ کل اس کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جو رجل ہوگا، اور رجل بھی کیا خوبصورت رجل فرمایا، رجل یعنی مرد۔ ایک خطیب تھے ان کا جملہ میں یہاں نقل کر دوں تاکہ ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ انہوں نے کہا میرے آقا نے ایسا مرد کہہ دیا کہ حضرت کا لقب ہی علی شاہ مردان ہو گیا۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ تو سب جو شہدائے کربلا تھے انہوں نے کہا ہم جتنا بھی مفاخرہ کریں لیکن آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ میرے مولا نے ایک دفعہ نظر ان کی طرف نگاہ کی اور مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میرا آقا مولا امام حسین علیہ السلام مجھے اجازت دے دے واللہ میں شام کے لشکر کو شام تک پہنچا دوں گا اور کوفے کے لشکر کو کوفے تک پہنچا دوں گا۔ جو شام سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو شام میں جا کے چھوڑوں گا، جو کوفہ سے آئے ہوئے ہیں لشکر یزید میں ان کو جا کے کوفہ میں جا کے رہا کر دوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کو کہاں اجازت ملی ہے؟ اجازت ہی تو نہیں ملی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کا مقابلہ مارو بین صدیف ثعلبی سے ہوا، شام کا بہت بڑا شجاع پہلوان، اس کو مخصوصاً لے کے آیا تھا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، عمر بن سعد لعنت اللہ علیہ۔ جب باری آئی ہے کربلا کے میدان میں، باب الحوائج نے ان کی گھوڑی کی قدموں کی آہٹ جو محسوس ہوئی تو لشکر پہ ایک لرزاں طاری ہو گیا، ان کے دل جو ہے وہ لرز گئے، سب ڈر گئے، سب خوف زدہ ہو گئے، گھبرا گئے، کسی کی جرت نہیں ہے جا کے امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند کا مقابلہ کر سکے۔ تو عمر بن سعد نے مارو بن صدیف ثعلبی ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کو لائے ہی اس چیز کے لیے ہے کہ اس جوان کا مقابلہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مارو بن صدیف ثعلبی جب آگے بڑھے ہیں گھوڑے پر، اس نے پہلے تو تمسخرہ انداز میں کہہ دیا کہ میں شام کا بہادر مارو بن صدیف ثعلبی ہوں، اور یہ نوجوان جن کا ابھی تجربہ نہیں ہے، حضرت کی عمر مبارک کربلا میں 34-35 سال تھی، یعنی جس کو کہتے ہیں کامل مرد۔ جب انہوں نے کہا یہ چیزیں جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، آپ کو میرا مقابلہ کرنا ہوگا، اور بڑے خوبصورت رجز بھی وہاں پر پڑے ہیں۔ حضرت مولا عباس جب آواز اٹھاتے تھے کہتے انا ابن الحیدر، میں حیدر کا بیٹا ہوں۔ اور جب ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، ایک ہی تھوڑے سے ہی وقت میں جو ہے مارو بن صدیف ثعلبی واصل جہنم ہو گئے، اور سب جو ہے وہ گھبرا گئے۔ میرے مولا کو غازی بھی کہتے ہیں۔ غازی کس لیے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ صفین میں جب معاویہ کے اوپر لشکر یعنی معاویہ کے اوپر میرے مولا نے جب حملہ کر دیا اور پھر واپس آئے ہیں جہاں پر میرے مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، وہ ہاشم کا جب صفین کے میدان میں آپ نے لڑنا شروع کر دیا تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے کہتے ایک وقت ایسا آیا کہ تھوڑے سے، چونکہ آپ رشید القامہ تھے، تھوڑے سے لوگوں کو یہ ہوا کہ مولا عباس کہاں ہے۔ کہتے ایک دفعہ آپ کا چہرہ جب لوگوں نے دیکھا تو وہاں میرے مولا نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ علمدار لشکر الہی، خدائی لشکر کا علمدار، وہ میرے مولا عباس ہے، اور جب رجعت ہوگی تو رجعت میں میرے مولا بھی آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے رجعت فرمائیں گے،
اور ان کے ساتھ شہدائے کربلا اور بالخصوص حضرت باب الحوائج بھی ہوں گے۔ یہ کس لیے تشریف لائے ہوں گے؟ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نصرت کے لیے۔ کیا خوبصورت نصرت ہوگی کہ جس کا ناصر میرے مولا عباس بن جائے۔ کیا خوبصورت نصرت ہوگی کہ جن کے ناصر میرے مولا عباس بن جائے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر ہے، بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ رجعت ہمیں بھی اللہ نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے مولا اور آقا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دیگر بزرگان کی زیارت کرتے ہوئے اپنے مولا اور مرشد حضرت مولا عباس علیہ السلام کی بھی زیارت کرے تاکہ کربلا میں جو کسر رہ گئی تھی وہ اس وقت پوری ہو سکے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ حضرت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ہی مومنین کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ پورا شوب ہے، مشکلات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، مالی مشکلات ہے، اقتصادی مشکلات، جانی مشکلات، ظالمین جو ہے وہ ظلم پہ ظالم تر ہوتے جا رہے ہیں، مظلوم جو ہے وہ مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بیمار وجود کی طرح اس دنیا کا ڈھانچہ رہ چکا ہے، علاج ایک ہی ہے، وہ ہے میرے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور۔ آج کے اس مقدس یوم پہ مومنین سے گزارش ہے کہ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں اور آ کے آخری وقت پہ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔